اس بات کو سمجھیے کہ کائنات میں پوری مخلوق میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، خالق ہے، معبود ہے، رب ہے، جسے چاہے پکڑے جسے چاہے چھوڑے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل اللہ ما یشاء ہے، غالب علی امرہ ہے، وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جس کے ساتھ چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس نے کائنات میں مخلوق میں ایک ایسی تخلیق کی ہے، آپ بھی تخلیق ہیں میں بھی تخلیق ہوں، پر ہمیں شاہد نہیں بنایا، ہمیں مبشر نہیں کیا، ہمیں وبالمؤمنین رؤوف الرحیم نہیں کیا، ہمیں قد جاءکم من اللہ نور نہیں کہا، ہمیں قد جاءکم برہان من ربکم نہیں کہا، ہمیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ نہیں قرار دیا، ہمارے بارے میں نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہمارے بارے میں نہیں کہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہمیں نہیں کہا الم نشرح لک صدرک، ہمیں نہیں کہا والضحیٰ واللیل اذا سجی، ہمیں نہیں کہا ما زاغ البصر وما طغی، ہمیں نہیں کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ہمیں نہیں کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ ارے کون ہے کون ہے جس کے بارے میں رب کہہ رہا ہے؟ وہی بات تو ہے نا، چھوٹا ہمیشہ بڑے کی تعریف کرتا ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، لیکن یہاں تو خالق تعریف کر رہا ہے مصطفیٰ کی۔ کچھ تو ہے، کچھ تو ہے نا جس کی بنا پر رب کہہ رہا ہے محبوبہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے، ہم نے کائنات آپ کے لیے بنائی ہے، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے۔ ہم جیسے تو لاکھوں آتے جاتے رہے ہیں، ہمیں تب قبول کیا جب ہم نے مصطفیٰ کو قبول کیا، ابھی انکار کر دیں مردود ہو جائیں گے۔ ہزار نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکاتیں دے لیں، صدقے کر لیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، شباب النہار ہو جائیں اور قوام اللیل ہو جائیں، سب کچھ ہو جائیں، محمد نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اور اگر مصطفیٰ ہیں نا یہاں پر ہیں، اسے معلوم ہے بندیاں کم کوئی زیادہ چنگے نہیں کرنے۔ میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے تقریر کرتا نا تو پھر کئی سنگی سرڈے خطیب بھی تے علماء بھی کہندے نے یہ گلاں نہ کیتیاں کرو، بندے جڑے نا سست ہو جاندے نے۔ میں نے کہا آگے کیڑا مسجدیاں بھریاں پئی ہیں، آگے جو ہے سارا دن جو ہے وہ مسجد میں لوگ ہوتے ہیں کہ میری اس بات سے سست ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کملی والے کی زبان سے نکلی ہے، قرآن مصطفیٰ کے قلبی عطر پہ نازل ہوا، اور جسے مصطفیٰ نے کہا نا یہ قرآن ہے وہ قرآن بنا، اور جسے مصطفیٰ نے کہا نا یہ میری حدیث ہے تو وہ حدیث بنی۔ حالانکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، فرق اتنا ہے کہ ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی غیر جلی ہے، ایک وحی مطلوع ہے ایک وحی غیر مطلوع ہے، دونوں اسی کی طرف سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نطق اپنی نفسانی خواہش سے حرکت میں نہیں آتا، یہ نفسانی خواہش آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، ورنہ وہاں تو نفسانی خواہش آئی نہیں۔ وہ تو ایسے معصوم ہیں کہ وہاں نفس کی خواہشات غلبہ نہیں کرتی، پیدا نہیں ہوتی، چونکہ اللہ نے انبیاء کو معصوم عن المعصیت کیا ہے۔ ارے کائنات میں توجہ کیجئے،
اعلی حضرت سے بڑا عالم میری نظر میں ابھی تک کوئی نہیں گزرا، اس لحاظ سے کہ جس زمانے میں آپ نے تحقیق پیش کی ہے نا، کمپیوٹر نہیں تھا، مکتبہ شاملہ نہیں تھا، الفیہ نہیں تھا، دو حرف حدیث کے لکھنے سے حدیث سامنے نہیں آتی تھی، کتاب کھولنی پڑتی تھی، حدیث نکالنی پڑتی تھی، کھنگالنا پڑتا تھا، دیکھنا پڑتا تھا۔ آج تو دور آسان ہے، ادھر حدیث کا لفظ لکھیں، حدیث سامنے آئے گی، کتاب کا سبب بتائے گی، پیج نمبر کیا ہے، حدیث نمبر کیا ہے، اور اگر زیادہ تحقیق کا شوق ہو تو یہ بھی بتائے گی صحیح ہے غیر صحیح ہے۔ آج کل بڑا مسئلہ ہے، حدیث پیش کریں نا تو بندہ پوچھتا ہے ٹھیک ہے، کیا پوچھتا ہے بھئی ٹھیک ہے جی، میں کر دے کی ہو جائے جی ٹماٹر نے دریڑی لانا جی، میں کہا ٹماٹر ویچ، ہم نے تو کبھی آ کر اعتراض نہیں کیا بھی ٹماٹر انڈیا کے یا افغانستان کے، ہمیں پاکستان کی چاہیے، ہم کہتے ہیں ٹماٹر نے لے لو، ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ آج جس جگہ پر بھی مصطفیٰ کی فضیلت میں، اصحاب رسول کے فضائل میں، آل بیت اطہار کے فضائل میں، اولیاء اللہ کے فضائل میں حدیث پیش کی جاتی ہے، اعتراض ہوتا ہے ٹھیک ہے، میں نے کہا ریڑی چھوڑ دے، بیرا شریف داخلہ لے لے، جامعہ نعیمیہ داخلہ لے لے، جامعہ نظامیہ داخلہ لے لے، جامعہ الازہر چلا جا، لبنان چلا جا، مصر چلا جا، قطر چلا جا، برونائی چلا جا، انڈونیشیا چلا جا، ملیشیا یونیورسٹی چلا جا، کسی یونیورسٹی میں جا کے داخلہ لے اور پڑھ کے اصول حدیث کیا ہے، تعریف صحیح کی آتی نہیں ہے، حدیث صحیح ہے۔ میں کہا مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ اتنا ہوا چونکہ بیچ میں آ گئی شان مصطفیٰ، اب وہ جو شان آئی ہے نا وہ عقل میں نہیں آتی، اب پریشان ہے پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا مصطفیٰ کو جو لباس پہنایا گیا ہے نا یہ تیرے اور میرے صرف معمولی سے سمجھانے کے لیے پہنایا گیا ہے، ورنہ حضور کی حقیقت کو تو صدیق اکبر بھی نہیں سمجھ پائے کیا ہے، جو ساری زندگی ساتھ رہے، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور رسول اللہ کے بعد وصال 2 سال 2.5 سال زندہ رہے، آج بھی مزار میں ساتھ ہیں، جو سفر کے بھی ساتھی ہیں، حدر کے بھی ساتھی ہیں، جنگوں کے بھی ساتھی ہیں، ہجرت کے بھی ساتھی ہیں، آج مزار کے بھی ساتھی ہیں، انہیں سرکار نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابا بکر، ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کیا آپ کہیں گے پیر صاحب بڑی گرمی میں آج، میں نے کہا ہسڑے ہوئے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں نا آج میرا ہوٹا خفا ہے، ہوٹا سمجھتے ہیں، ہوٹا سڑا ہوا آج ہے، کیونکہ جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے اعلیٰ حضرت بھی ہسڑ گئے، اعلیٰ حضرت بھی ہوٹا خفا ہو گیا۔ پنجابی میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جب بندہ ہسڑ جائے نا پھر کہتا ہے جڑی پٹنا نہیں پٹ لے۔ توجہ ہے جی، لائیو چل رہا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سجدہ بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا، تجھ کو کیا، ہاں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا۔ بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔ فرمایا جو کیا، جیسا کیا، جب کیا، جہاں کیا، اچھا کیا، تجھے کیا ہے؟ میں جانوں میرا اللہ جانے۔ سارے بابے جناب ہوتے سڑے، اے لوگوں تمہارا کیا، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ اے بلے شاہ قسم، ان آکے تو پڑھ جنازہ، گلہ نہ کر، جب آگے جائیں گے ہم دیکھ لیں گے خدا نے ہمیں کیا کہنا ہے اور مصطفیٰ نے ہمیں کیا کہنا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بھی کریم ہے، ان کا رب بھی کریم ہے، اور دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے۔
کریموں سے کرم کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کریموں سے جب جب ملا ہے کرم ملا ہے. ارے یہی تو مسئلہ سمجھنے کے قابل ہے.